یہ مدر صاحب کہہ رہے ہیں، اور میں نے بھی یہ سوال آپ سے پوچھنے کی جسارت کی تھی کہ آپ یہ سب کچھ آپ کے متعلق یہی پرسیپشن بن رہا ہے کہ اس طرح اگر آپ پرائم منسٹر بن رہے ہیں اور آپ بن جائیں گے تو یو ول بی دا کمپرومائز پرائم منسٹر. اور میں آگے بڑھا کے بات کرتا ہوں، اگر آپ کو سینسز میں واپس آ گیا کہ نہیں جناب تو ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے، پرائم منسٹر تو ہم بن گئے، ہم کمپرومائز کیوں رہیں، تو اس کے بعد آپ جب پر نکالیں گے تو آپ کی کنفنٹریشن ہو جائے گی. تو یہ دوبارہ یہی اب چلے گا سائیکل. دیکھیں کامران، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مظہر صاحب کی بات کے اندر مجھے کنٹرڈکشن لگی. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود، تمام تر جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش کے باوجود پی ایم ایل این پرفارمڈ ویری ویل ان 2018 کے الیکشن. اب اور اس وقت جو ہے وکٹم تھے نا اس وقت، ان کو سزا پہلے یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے. مجھے بات تو پوری کرنے دو کامران پلیز. اور جو ان کو جو ہے اس کے باوجود ہم نے بہت اچھا پرفارم کر لیا. اور اب وہ کیسز مجھے ویسے معذرت کے ساتھ پلوش شاہ کی بھی یہ امپریشن سے لگا اور مظہر صاحب نے بھی، جیسے ہمیں کوئی رعایت مل گئی ہے. یعنی کمال بات ہے جو جس کیس پہ چارج ہی غلط فریم کیا گیا ہو، جس کے اوپر کہا گیا ہو جج صاحب نے فیصلے کے اندر کہ کرپٹ پریکٹسز کا جو ہے وہ کوئی ان کے اوپر الزام ہی نہیں ہے، آمدن سے زائد اثاثے جو ہیں وہ بغیر کسی کرپشن کے بنے ہیں، جس کو بعد میں چیف صاحب نے بھی پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ یہ الزام جو ہے کرپشن کا ہے نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے. یہی پرسیپشن تھی نا جو کیلیبری فونٹ کے اوپر کریٹ کی گئی. رابرٹ ہیڈلے نے کہہ دیا، اس نے کہا یہ 2005 میں موجود تھا. کامران جی آپ کی بات آپ سے سن رہے ہیں بالکل. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بات پوری کر لوں آپ بات کر لیں کہ ایک بات پرسیپشن تھا نا کہ رابرٹ ہیڈلے نے کہہ دیا آگے کہ یہ فونٹ موجود تھا لیکن کیلیبری فونٹ کے اوپر مریم نواز کی کریکٹر جی وہ باتیں سب صحیح ہیں، ہم آگے چلنا چاہ رہے ہیں. اب ہم نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہ رہے ہیں. کامران ایک جی میں کہہ رہا ہوں پیچھے جا رہی ہیں آپ. جی بتائیں. جی میں جو پرسیپشن ڈیولپ کی جا رہی ہے مجھے اس کا جواب تو دینا. جی دوسری طرف جو دوسرا الزام ہم پہ پرسیپشن بنائی جاتی تھی نا قطری خط کے حوالے سے، وہ دو خاندانوں کے بیچ میں ایک بزنس کی سیٹلمنٹ تھی. اس سیٹلمنٹ کے اوپر آپ اگر میری بات سن لینا تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا لمبا چوڑا بولنے کا. میری بات سن لیں، میں کیٹیگریکلی بات بتا رہا ہوں. میری بات سن لینا. آپ اگر میری بات سن لیں آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا. میری بات تو سن لیں عظمیٰ، ایک بات سن لیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں مانتا ہوں. میں ایک منٹ مدر صاحب ایک منٹ، میں ایک لمحے کے لیے بالکل مانتا ہوں یہ سارے غلط کیسز تھے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں جو غلط کیسز بھی ہوں اس کا ٹرائل، اس کی پیشیاں، اس کی اپیلوں کی سماعت اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی آپ کی ہو رہی ہیں. ایک شخص جو کہ ناجائز بھی، میری بات تو سن لیں، ایک شخص ناجائز بھی جیل میں گیا ہو یا جلا وطنی میں ہو، وہ اس طرح وی آئی پی او کے واپس نہیں آتا جس طرح کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں. اس وجہ سے پرسیپشن بن رہی ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک ہر طور پہ سپیڈی ٹرائل کر کے، جو کہ پاکستان کے کورٹس کی ٹریڈیشن نہیں ہے، عام آدمی کو نہیں ملتی یہ سہولت. اور نواز شریف صاحب بھی جب تک اپوزٹ سائڈ میں تو کو نہیں ملی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ پرسیپشن بن رہی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا آپ کے کیسز، مجھے بات پوری کرنے دو. جی کیسز آپ کے صحیح تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا. جی مجھے بات پوری کرنے کر لیں پھر مدر صاحب پرویز صاحب. اچھا میری گزارش یہ ہے کہ سپیڈی ٹرائل تو ہو گیا تھا، ان کی تو ڈیلی ٹرائل ہوتا تھا میاں نواز شریف صاحب کا. انہوں نے 123 کے قریب پیشیاں بھگتی ہیں. ڈیلی جو ہے وہ نگران جج اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اوپر سے حکم آیا تھا کہ یہ ریفرنس بنا دو، اور ڈیلی ٹرائل تو ان کا ہوا تھا. معاف کرنا یہ کیس، یہ جو اپیل ہے یہ 2019 میں جو ہے یہ فکس ہوئی تھی. اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو اسی کیس کے اندر عمران خان کے دورے حکومت میں جو ہے وہ ان کو میرٹ کے اوپر میڈم پوائنٹ آ گیا، وقت کی قلت ہے، یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ جس وقت زیادتی ہو رہی تھی اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بن رہی تھی، آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے رستے ذرا کھل گئے. جی مدر صاحب. ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل. احسان ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے. میں نیوٹرل کا لفظ تو میں نے یوز کیا، یہ لوگ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں. ہم اچھے والا نیوٹرل کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہی ہونا چاہیے. مدر صاحب یہ کوئی فیور نہیں ہے. مدر صاحب دیکھیے پہلی چیز یہ کہ عظمیٰ صاحبہ جو بات کری، پہلی چیز تو یہ میری بات میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. میں تو ایک بہت سمپل سی بات کہہ رہا ہوں کہ ٹائم چینجز، اور کل آپ کے لیے مشکل تھی، آج عمران خان کے لیے مشکل ہے. کل ان کو ریلیف مل رہا تھا، آج آپ کو ریلیف مل رہا ہے. دیکھیے کہاں چینج ہوئی سچویشن، آپ خود سامنے رکھیں. اور میں 2018 کی بات پہ فلی سٹینڈ کرتا ہوں کہ 2018 میں پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بنا کے دی گئی، ان کی بن نہیں سکتی تھی. اسی طریقے سے کہاں سے آپ کو ریلیف ملنا شروع ہوا؟ جب عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہوا. اس کے بعد کہ آپ اس سے پہلے اپنا سینیریو دیکھ لیں کہ یو ایز این اپوزیشن پارٹی مسلم لیگ نون وہاں سارے بائی الیکشن جیتتی آ رہی تھی، اور 2022 میں